لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت صدق الله العظيم۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ تکویر کے تفسیر کو ہم بیان کریں گے۔ سورہ تکویر مکی ہے اور اس میں قیامت کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس پوری سورت کا جو خلاصہ ہے، جو مضمون ہے، جو بیان ہے، وہ یہ قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دو مرحلے ہیں۔ ایک تو پہلا مرحلہ کہ جس میں موجودہ جو نظام ہے اس تمام نظام کو برہم کیا جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پوری جو کائنات کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ پہلا تو یہ مرحلہ ہے قیامت کا، اور دوسرا مرحلہ کہ جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو جتنے بھی انسان ہوں گے، جاندار ہوں گے، تمام کے تمام زندہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے اور ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو سورہ تکویر کی ابتدائی آیات میں اس قیامت کا جو ابتدائی مرحلہ ہے کہ جس میں اس نظام کو ختم کیا جائے گا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کورت تکبیر اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے بعض حصے کو بعض کے اوپر مارا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور بہت اندھیرا چھا جائے گا۔ جب سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی، رات آ جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن جب اس کائنات کو ختم کیا جائے گا، موجودہ جو نظام ہے اس کو درہم برہم کیا جائے گا، تو سورج کی پوری روشنی کو ہی ختم کر دیا جائے گا، تو آپ تصور کریں وہ کس قدر شدید قسم کا اندھیرا ہوگا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر کر جھڑ پڑیں گے، آسمان سے ایک ایک ستارہ گر پڑے گا، جھڑ پڑے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور وہ روئی کی طرف، ریت کی طرف اڑتے رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں عطلت چھوڑ دی جائیں گی۔ قیامت کا جو ابتدائی مرحلہ ہے اتنا ہولناک منظر ہوگا۔ اشار جو ہے عربی زبان میں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے کہ جو بچہ جننے کے قریب ہو، اور عرب جو ہے ان کے ہاں
اونٹ اور اونٹنی یہ ایسا قیمتی مال ہوتا ہے کہ ہر حال میں اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور بالخصوص ایسی اونٹنی کہ جو بالکل قریب الولادت ہو، کہ جو بچے جننے کے قریب ہو، تو اس کی نگہداشت، اس کا خیال پورے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں کہ دودھ بھی میسر ہوگا، اس کا بچہ بھی آئے گا، لیکن قیامت کا اتنا ہولناک یہ منظر ہوگا کہ جہاں ہر کوئی پریشان ہوگا تو اپنے مال، مویشی یا کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایسے ہی آزاد پھر رہے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی جان کی لگی ہوگی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب معاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، جو خود اس کو اپنی جان کی فکر ہوگی، کتنا دہشت ناک منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، وہ بھی دہشت اور خوف کے مارے جنگلات کو چھوڑ کر کے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق جب یہ قیامت کا ابتدائی مرحلہ ہوگا تو یہاں تک کہ سانپ بھی کسی کو نہیں ڈسے گا، شیر بھی کسی کو کھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہ جانور ایک ساتھ اکٹھے دم دبائے بیٹھے ہوں گے، نہ کسی انسان کو نقصان دیں گے کہ خود ان کو انسانوں کو اپنی جان کی لگی ہوگی، اور یہ جانور بھی اس دہشت ناک خوفناک منظر کی وجہ سے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی ان کو جرات ہوگی، بلکہ یہ بھی خوف کے مارے ایک جگہ ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوں گے اور ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے اور آبادیوں میں گھس آئیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو، وحشی وہ جانور جو جنگلی جانور ہوتے ہیں ان کو وحشی کہا جاتا ہے، تو ان کو جب جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو سجرت بھڑکایا جائے گا، سمندر کے پانی میں آگ لگ جائے گی، اور سمندر کے پانی میں آگ لگنا بظاہر تو ہمیں حیرت کی بات لگتی ہے کہ پانی میں آگ کیسے لگے گی، لیکن اگر آپ سائنس کی تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو علم ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ پانی میں آگ نہ لگنا یہ حیرت کی بات ہے، کیونکہ پانی جو ہے دو گیسوں سے مرکب ہے، ایک ہے آکسیجن اور دوسری گیس ہے ہائیڈروجن۔ آکسیجن آگ بھڑکانے کا کام کرتی ہے، یہ آگ لگاتی ہے، اور دوسرا جو گیس ہے ہائیڈروجن، اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ پھر قدرتی طور پہ وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملنے کی وجہ سے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پانی کو آگ پر ڈالا جائے تو مزید آگ بھڑک اٹھے، کیونکہ پانی جن چیزوں سے مرکب ہے وہ دونوں چیزیں آگ بھڑکانے کا کام کرتی ہیں، ایک سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، دوسری آگ بھڑکاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ پانی جن دو مادوں سے مرکب ہوتا ہے جب وہ مل جاتا ہے تو پھر اس سے آگ بھڑکتی نہیں ہے بلکہ آگ بجھ جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ اپنی اصل شکل پہ آ جائے گا، جس طرح دوسری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی، ان کا جو سلسلہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اسی طرح پانی بھی اس کا جو نظام ہے وہ اپنی اصلی حیت پر آ جائے گا اور سمندر میں آگ لگ جائے گی، اور اسی طرح سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اور مٹی بن جائے گا، پورے دنیا میں جتنے بھی سمندر کا پانی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، ان کے پانی میں آگ لگ جائے گی اور ختم ہو جائے گا پانی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے بنائے جائیں گے، کہ نیک نیکوں کے ساتھ ہوں گے، برے بروں کے ساتھ ہوں گے،
اس طرح جوڑے بنائے جائیں گے اور وہ گروہ کی شکل میں، ٹولوں کی شکل میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ قبر میں دفن کی ہوئی سے سوال کیا جائے گا قیامت میں، یہ قیامت کا دوسرا جو مرحلہ ہوگا اس کا بھی ایک ساتھ ذکر ہے۔ اور جب قبر میں زندہ دفن کی ہوئی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر اس کو قتل کیا گیا، قیامت کے دن جس بچی کو زندہ دفن کیا گیا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا۔ عرب کے ہاں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ایک رواج تھا، رسم تھی۔ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہے کہ وجہ کیا تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ معاشی طور پہ عرب کے عام لوگ بہت ہی کمزور تھے، تو بچی کو پالنا، دیکھ بھال کرنا، پھر جب بالغ ہوئی تو اس کے شادی بیاہ کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کی پرورش کو اور پالنے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے، اس وجہ سے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ نہ آگ بڑھے گی اور نہ ہی مشکلات ہماری بڑھیں گی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لڑکے تو بڑے ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاں لڑائی جھگڑے کا روزمرہ کا معمول تھا، تو لڑکے تو جوان ہو کر لڑائیوں میں ان کے ساتھ چلتے، ان کے کام آتے، لیکن جو بیٹیاں تھیں وہ تو اسلام نہیں آتی تھی، تو وہ ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لڑکیوں کو کیوں زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ جو عرب کے لوگ تھے ان میں جاہلانہ یہ تکبر تھا کہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے، اس کو گوارا نہیں کرتے تھے، تو نہ بچی ہوگی نہ کوئی داماد بنے گا۔ حالانکہ یہ بالکل جاہلانہ سوچ ہے، لیکن ان میں غرور اور تکبر اس طرح کا بھرا ہوا تھا کہ اپنے لیے اس کو توہین سمجھتے تھے، اس لیے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی سے پوچھے گا کہ بتا تجھے کس گناہ پر دفن کیا گیا، کس گناہ پر مارا گیا۔ حالانکہ سوال تو قاتل سے کرنا چاہیے، تم نے کیوں بچی کو دفن کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبخت سے ایک کلام کرنا بھی پسند نہیں فرمائے گا کہ اس بدبخت سے یہ بھی پوچھا جائے کہ تو نے بچی کو کیوں مارا، بلکہ اس مظلومہ سے، اس بچی سے پوچھا جائے گا تو بتا، اپنے زبان سے بتا، تاکہ اس قاتل کو جو باپ تھا یا ماں تھی یا جو بھی رشتہ دار تھا اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ تو یہ سوال قاتل کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، اس لیے بچی سے خود سے پوچھا جائے گا۔ تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب قبر میں زندہ دفن کی ہوئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا، نیکیاں اور بدیاں بالکل ظاہر ہو جائیں گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، اس طرح جیسے بکری کی کھال کو جب ہٹا دیا جاتا ہے اس کا جسم سرخ نظر آتا ہے، اسی طرح آج یہ آسمان جو خوبصورت ہے جب اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا تو ہر طرح سے جیسے ہی نگاہ اوپر پڑے گی دہشت اور خوف کا یہ منظر پیش کرے گا، اور ایسے لگے گا جیسے آسمان سے کھال اتار دی گئی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا گنہگاروں کے لیے، کافروں کے لیے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا نیکوں کے لیے، یعنی جنت اور جہنم دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو جو بد ہوں گے وہ پریشان ہو جائیں گے، جو نیک ہوں گے جنت کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ علمت، یہ تمام چیزیں جب ہوں گی
علمت نفس ما احضرت، جان لے گی جان جو اس نے پیش کیا۔ اگر اس نے اچھائیاں پیش کی ہوں گی، دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی، تو اپنی نیکیوں پہ وہ خوش ہوگا، اب جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اس کو ملنے والے ہیں۔ اور اگر برائیاں کی ہوں گی تو ان برائیوں کی وجہ سے اب وہ بڑا شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا، لیکن اب کی پشیمانی یا شرمندگی اس کو کام نہیں آئے گی۔ ابتدا سے لے کے یہاں تک آیت نمبر 14 تک قیامت کے جو دونوں مرحلے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور پورا یہ نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے کہ ابتدا میں جب اس دنیا کو فنا کیا جائے گا تو کتنے بڑے ہولناک منظر دیکھنے کو آئیں گے، اور پھر جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس میں کیا کیا منظر ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کو یعنی قیامت ہوگی اور پھر اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، ان دونوں چیزوں کو بالکل واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو سورہ تکبیر، اس میں ایک تو قیامت کا ذکر، اب اس کے بعد فلا اقسم سے نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے۔